شمالی کوریا 20 سال قبل امریکہ کی دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی ریاستوں کی فہرست میں شامل تھا، لیکن سن 2008 میں سابق صدر جارج بش نے جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر شمالی کوریا کو اس فہرست سے نکال دیا تھا۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کے مطابق اس حکمت عملی نے کام نہیں کیا۔ اپنے ملک سے باہر قتل کے منصوبوں سمیت جو اقدامات انہوں نے کیے، جیسے ممنوع کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، یہ سب انتہائی سنجیدہ اقدامات ہیں کیونکہ ان کے باعث عوام کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ٹلرسن نے خصوصی طور پر کم جونگ ان کے بھائی کے قتل کا حوالہ دیا، جنہیں 2 خواتین نے فروری میں ملائیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر قتل کر دیا تھا۔ لیکن پیر کو کابینہ کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا میں لمبی مدت کے لیے قید رہنے والے اس امریکی طالب علم کا ذکر کیا جسے اس سال کے شروع میں کومے کی حالت میں امریکہ لوٹایا گیا تھا۔ امریکہ واپس آنے کے 6 دن بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ آج ان اقدامات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہماری سوچ اس باکمال نوجوان آٹو وامبیر سمیت ان تمام افراد کے ساتھ ہے جو شمالی کوریا کے ظالمانہ جبر کا شکار ہوئے۔ سیکرٹری ٹلرسن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی ریاست قرار دینے سے اس سے لین دین کرنے والے ممالک متاثر ہوں گے، کیونکہ اس میں ان حدود کا تعین کیا گیا ہے جو اقتصادی پابندیوں میں شامل نہیں۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ممالک پہلے ہی شمالی کوریا کو پابند کرنے کی کوششوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے دورہ ویتنام کے دوران انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ لین دین میں مزید کمی کریں گے۔ ملیشیا نے تعلقات میں کمی کا اشارہ دیا۔ سنگاپور نے شمالی کوریا سے ہر طرح کی تجارت ختم کر دی ہے۔ فلپائن نے بھی تمام تجارت بند کر دی ہے، اور حال ہی میں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ افریقہ گئے تھے، جہاں انہوں نے سوڈانی حکومت سے ملاقات کی جو شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی روایتی خریدار ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے تمام خرید و فروخت بند کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ریکس ٹلرسن البتہ یہ نہیں بتا سکے کہ کیا چین نے شمالی کوریا بھیجے جانے والے ایندھن پر پابندی لگانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ شمالی کوریا میں پیٹرول کے حصول کے لیے لمبی قطاریں ایندھن کی شدید کمی کی علامت ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اپنے مشن پر کاربند ہے، جس سے شمالی کوریا کو اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا تاکہ وہ دیگر ممالک سے اقتصادی رابطوں کا متحمل ہو سکے، جس سے اس کے شہریوں کو فائدہ ہوگا۔